بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم انشاء طلبی کی قسم پڑھ رہے ہیں. انشاء طلبی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں. امر نہیں، استفہام، تمنی اور ندا. امر نہیں استفہام ہم پڑھ چکے ہیں، بلکہ استفہام کی بحث چل رہی ہے. استفہام میں آپ نے پڑھا کہ بہت سارے اس کے ادوات ہیں، لیکن حمزہ اور حل کو خصوصیت ہے کچھ معنوں میں، اس لیے اس کی لمبی بحث ہوئی تھی کہ حمزہ جو ہے تصور تصدیق دونوں کے لیے آتا ہے، اور حل نسبت کے لیے آتا ہے، یعنی صرف تصدیق کے لیے آتا ہے. باقی جو ادوات ہیں وہ کس معنی میں آتے ہیں وہ یہاں بتائیں گے کہ وہ صرف تصور کے لیے آتے ہیں. تصور کے لیے آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو جواب ہوگا وہ نام یا لا میں نہیں ہوگا، بلکہ مسئول عنہ کے تعین سے ہی جواب اس کا دیا جائے گا. اور وہ جو انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اس میں ایک جگہ ملا، میں نے بھیجا ہے واٹس ایپ پہ بھی دیکھ لیجیے گا کہ اس کا جواب بھی کس سے ہوگا؟ تعین سے ہوگا. قال بل فعله کبیرهم، بلکہ وہاں پہ تعین سے جواب دیا بھی ہے. آیت پوری یاد نہیں آ رہی تھی صبح. چلیں آج ہم کیا پڑھیں گے؟ جس طرح سے ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ امر کے خاص معنی ہوتا ہے، نہیں کبھی ایک معنی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اپنے معنی سے نکل کر کے وہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے. علم المعانی کے اندر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ معنی کو کس طرح سے کہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے. استفہام کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی کئی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. اصل تو آتا ہے کس کے لیے؟ سوال پوچھنے کے لیے، لیکن کبھی کبھی نفی نہیں، نفی کے معنی میں، انکار کے معنی میں، تقریر کے معنی میں، ڈھیر سارے معنی ہیں جو یہاں بیان کریں گے. آئیے ہم پہلے پڑھتے ہیں قاعدہ، پھر اس کے بعد سے قاعدہ الاستفہام ادوات اخرى غیر الحمزۃ وحل. حل اور حمزہ کے علاوہ استفہام کے اور بھی ادوات ہیں. وہی کیا ہے؟ من ہے. کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ سب نحو کے اندر پڑھ چکے ہیں. وہی طلب بها تعین العقلاء، اس سے جو ہے عقلاء کے تعین کو طلب کیا جاتا ہے. ذوی العقول. ما، اس کے ذریعے کیا طلب کیا جاتا ہے؟ شرح الاسم، اسم کی شرح، یعنی لغوی معنی. اور حقیقت المسمى، جس کا نام ہے اس کی حقیقت کیا ہے، پھر حقیقت میں اس کی ماہیت کو بیان کیا جائے گا. مثال سے ہم دیکھیں گے، سمجھیں گے. متا معلوم ہے تعین الزمان کے لیے آتا ہے، چاہے ماضی ہو یا مستقبل ہو، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ایانہ یہ بھی زمان کے لیے ہے، لیکن یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہے. اور کبھی کس میں ہوتا ہے یہ؟ موضع التحویل، جب کوئی بہت ہی بھیانک اور خطرناک یا عظیم معاملہ بتانا ہو، جیسے قیامت کب آئے گی، ایانہ مرساہا. اس طرح سے کیفا کے ذریعے معلوم ہے حال کو طلب کیا جاتا ہے، کیف حالوں کا بولتے ہیں. آئینہ کے ذریعے سے مکان. اور نیچے کریں انا چند معنی کے لیے آتا ہے، کبھی کیفا کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی من آئینہ کے معنی میں ہوتا ہے، اور کبھی متا کے معنی میں ہوتا ہے. اور متا ماضی اور استقبال دونوں کے لیے آتا ہے، اس لیے انا بھی دونوں کے لیے آئے گا. کم، کم کے ذریعے سے عدد کی تعین کو طلب کیا جاتا ہے، جو کم استفہامیہ کہلاتا ہے، کم خبریہ ہوتا ہے، چونکہ استفہام میں نہیں ہے اس سے یہاں بحث نہیں ہوگی. اور ایون، ایون کے ذریعے طلب کیا جاتا ہے دو متشارکین میں سے ایک کی تعین. کیسے؟ فی امر یعمہما، کیسے ایسے معاملے میں دونوں شریک ہیں جو دونوں کو عام ہے. ان میں سے کون ہے؟ ایل الاخوین اکبر، دو بھائیوں میں سے دونوں بھائی ہیں، ان میں سے کون بڑا ہے؟ وَيُسْأَلُ بِهَا عَنِ الزَّمَانِ وَالْحَالِ وَالْعَدَدِ وَالْعَاقِلِ وَغَيْرِ الْعَاقِلِ عَلَى حَسْبِ مَا تُضَافُ إِلَيْهِ. ایو کے ذریعے جو ہے مضاف کرتے ہیں، ایو الفریقین، ایو الاخوین، ایو البلدین، ایو العصرین، کون سا زمانہ، دو میں سے کون سا زمانہ. تو مضاف الیہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے ذریعے زمانہ بھی ہو سکتا ہے، حال بھی ہو سکتا ہے، عدد بھی ہو سکتا ہے، اور عاقل غیر عاقل سب کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے. علی حسب ما تضاف الیہ، جس کی طرف آپ اس کو اضافت کریں گے اس حساب سے سوال بن جائے گا. جمیع الادوات المتقدمہ یطلب بها التصور، تمام جو ادوات یہ گزرے یہاں پر حل اور حمزہ کے علاوہ اسے تصور کا طلب کیا جاتا ہے. ولذلك يكون الجواب معها بتعیین المسئول عنہ، اور اسی لیے جواب جو اس کے ساتھ دیا جائے گا وہ مسئول عنہ کے تعین کے ساتھ دیا جائے گا، نہ کہ نام اور لا کے ذریعے. کلیئر ہے اتنا؟ اب مثال سے ہم اسی کو تطبیق کرتے چلیں گے. اوپر آ جائیں مثال پہ. جی. من اختط القاہرہ، قاہرہ کا نقشہ کس نے بنایا؟ من حفر
सुरअत सुवैस, सुवैस का जो कैनल है वो किसने खोदा? मल करा, नींद क्या है? मल इसराफ, इसराफ क्या है? तो यहाँ देखें मन आया है, ठीक है, किसके लिए? उकला के लिए। और दूसरी जगह मन, वो भी उकला के लिए है। माँ है, वो भी किसके लिए है? गैर ज़वील उक़ूल के लिए है। और दूसरा मल इसराफ, ये भी गैर ज़वील उक़ूल के लिए है। देखें मल करा इसम की शरह पूछ रहे हैं, जो लुग़वी माना जो होते हैं नौम। तो इसराफ क्या है? तो उसकी माहियत बताएंगे कि हद से ज़्यादा खर्चा करना ये इसराफ कहलाता है। ये मता तवल्लल खिलाफत उमर, हज़रत उमर को खिलाफत कब मिली? मता यऊदुल मुसाफिरून, एक माजी एक मुज़ारे, दोनों की मिसाल दे दी। यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा, पूछते कि क़यामत कब है? यसअलूनका अनिस साअति अय्याना मुरसाहा, कब जो है क़यामत का पड़ाव होगा, यानी कब जो है क़यामत कायम होगी। नीचे का बहस देखें, बाकी जो अदवात हैं उनकी मिसालें और बहस के अंदर ही दे देंगे। अलजुमलुल मुतक़द्दिमतु जमीउहा इस्तिफ़हामिया, जितने जुमले ऊपर गुजरे वो सब के सब इस्तिफ़हामिया हैं। व इज़ा तअम्मलत मआनिय अदवात इस्तिफ़हाम हुना रअयत अन्न मन युतलब बिहा तअय्युनुल उक़ला, जब गौर करेंगे इस्तिफ़हाम के अदवात की मानी में यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि मन के ज़रिए से उक़ला के तायन को तलब किया गया है। व अन्न मा तकून बिग़ैरिल उक़ला, और मा किसके लिए होता है? गैर उक़ला के लिए होता है। ठीक है, कभी कहीं कहीं आक़िल के लिए मिल सकता है, तो वहाँ किसी और माना के एतबार से होगा। जैसा काफ़ी ने कहा है कि माँ के ज़रिए से जिन्स का सवाल होता है, और वो माँ के ज़रिए से ज़वील उक़ूल के सिफ़ात के बारे में सवाल किया जा सकता है। जैसे माँ ज़ैदुन, ज़ैद क्या है? तो जवाब देंगे भाई कातिब है, करीम है, शरीफ है। उसकी सिफ़ात के ज़रिए से सिफ़ात के बारे में पूछना हो तो माँ के ज़रिए से सवाल किया जा सकता है। तो कहीं मिले तो ऐसा नहीं है कि गलत है, ठीक है ना? इसमें बहुत और मज़ीद तशरीह है। देखिए यहाँ पे बस इतना समझ लें कि माँ गैर ज़वील उक़ूल के लिए और मन उक़ला के लिए। वयुतलब बिहा तारतन शरहुल इस्मि कमा इज़ा क़ुल्त मलकरा, माँ के ज़रिए से क्या तलब किया जाता है? इस्म की शरह, जैसा कि आपने कहा मलकरा, फतुजाबु बिअन्नहुन नौम, जवाब दिया जाएगा कि वो नींद है। व तारतन युतलबु बिहा हक़ीक़तुल मुसम्मा, और कभी मुसम्मा की हकीकत के बारे में सवाल किया जाता है। जैसे कि आप कहेंगे मल इसराफ़ु, इसराफ़ क्या है? फतुजाब बिअन्नहु तजावुजुल हद्दी फिन नफ़क़ति व गैरिहा, कि खर्च करने में या किसी और काम में हद से आगे निकल जाना, ये इसराफ की हकीकत है। और वजदत अन्न मता युतलब बिहा तअय्युनुज़ ज़मान, तअय्युनुज़ ज़मानी मादियन और मुस्तक़बलन, और आपने पाया कि मता के ज़रिए से ज़माने की तायन को तलब किया जा रहा है, चाहे माज़ी हो या मुस्तक़बल हो। व अय्यान लिज़्ज़मान लिल-मुस्तक़बल ख़ासतन, और अय्याना ख़ास तौर से ज़माने मुस्तक़बल के लिए आता है। और तफ़ख़ीम की जगह में और तहवील की जगह में, संगीन और कोई चीज़ अहम बहुत ज़्यादा हो, उस जगह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। हुनाका अदवातुन उख़रा लिल-इस्तिफ़हाम, इस्तिफ़हाम के और भी बहुत सारे अदवात हैं, जो उसको ऊपर मिसाल में बयान नहीं किया था, यहाँ बयान करेंगे। कैफ़ा है, अयना है, अन्ना है, कम है, अय्युन है। कैफ़ा जो तलब भी है तअय्युनुल हाल, उससे हाल को के तायन को तलब किया जाता है। जैसे कैफ़ा जीतुम, कैसे आए, सवार हो के आए, पैदल आए, किस हालत में आए। व अयना जो तलब भी है तअय्युनुल मकान, अयना दिजला वल फ़ुरात, दिजला फ़ुरात कहाँ है, मकान पूछा जा रहा है। व अन्ना किसके माने में होता है? तकून बिमाना कैफ़ा, कभी कैफ़ा के माने में होता है। नहवु अन्ना तसूदुल अशीरतु व अबनाउहा मुतखादिलून, के खानदान कैसे जो है छा सकता है, लोगों पर गालिब आ सकता है, उसकी शराफत हो सकती है, सआदत हो सकती है, जबकि उसके बेटे जो हैं, लड़के जो है तखादुल कहते हैं एक दूसरे की मदद ना करना, यानी बिगड़ैल हैं, वो एक दूसरे में लड़ते रहते हैं। अल्लाहुम्मा खज़ुल मन खज़ल दीन मोहम्मद, उसी से तखादुल, एक दूसरे में आपस में बनती नहीं है, तो वो कैसे छा सकते हैं लोगों पर। बहरहाल यहाँ पे अन्ना जो है कैफा के माने में है। जलील, जलील नहीं है, जिल्लत से नहीं है, इस माने में है तखाजुल, मदद न करना। और बिमाना मिन आइना, मिन आइना कहाँ से, इसके माना में आता है। अन्ना लहुम हादल माल वक़द कानू फ़ुक़रा, उनके पास ये माल कहाँ से आ गया, हालांकि वो तो गरीब थे, फ़कीर थे। और कुरान में भी है अन्ना लकी हादा, हज़रत मरियम से पूछते हैं कि ये कहाँ से आया, रिज़्क जो आया था।
اور بیمانہ متا، اور متا کے معنی میں آتا ہے، یعنی 3 معنی کے اندر انا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ انا یحضر الغائبون، جو غائب ہیں وہ کب حاضر ہوں گے، ومتا وکم، کم کے ذریعے کیا طلب کیا جاتا ہے، طلب بھی ہے تعین العدد، نحن کم جندیا فی الکتیبتی یا کتیبتی، لشکر میں کتنے فوجی ہیں۔ واما ایو فی طلب بھی ہے تعین احد المتشارکین فی امر یعمہما، 2 لوگ جو شریک ہیں کسی ایسے معاملے میں جو دونوں کو عام ہے، ان میں سے کسی ایک کی تعین کو طلب کیا جاتا ہے۔ جیسے ایو، مثال دے نیچے آ رہی ہے، نیچے کریں، ای الاخوین اکبر سنن، 2 بھائیوں میں سے کون عمر میں بڑا ہے، وتقع علی الزمان، زمانے پہ ہو سکتا ہے، ای العصرین افضل، کون سا زمانہ افضل ہے جس کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہو، والمکان کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، حال کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، عاقل غیر عاقل سب کے بارے میں سے سوال ہو سکتا ہے، حسب ما تضاف الیہ۔ وجميع هذه الادوات تاتي للتصور ليس غیر، اور یہ تمام ادوات تصور کے لیے آتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں آتے، کسی اور معنی کے لیے یعنی تصدیق کے لیے نہیں آتے۔ ولذلك يكون الجواب معها بتعجین المسئول عنہ، اور اسی لیے ان کے ساتھ جو جواب آئے گا وہ مسئول عنہ کی تعین کے ساتھ آئے گا۔ یہ ہو گیا، آسان ہے۔ اب استفہام کے اصل معنی تو یہ ہے کہ جو چیز نہ معلوم اس کے بارے میں پوچھا جائے، لیکن کبھی کبھی اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ نیچے مطلب سر ان الفاظ کا جو ہے نام یا لا کے ذریعے جواب نہیں دے سکتے، ان کو جو ہے اسپیسیفائی کرنا پڑے گا کہ جو ہے کیا ہے، وہ بتانا پڑے گا، ہے نا؟ جی ہاں۔ متا یعود المسافرون، اس کو صرف آنسر ہی دے سکتے ہیں نا، یوم الخمیس۔ ہاں یہی معنی۔ القاعدہ قد تخرج الفاظ الاستفهام عن معانیها الاصلیتی لمعانی اخرى تستفاد من سیاق الکلام، وہی بات ہے جو امر نہیں کے اندر کی، یہاں بھی استفہام میں ایسا ہوتا ہے کہ الاستفہام کے الفاظ کبھی کبھی اپنے اصل معنی سے نکل کر دوسرے ایسے معنی دیتے ہیں جو سیاق کلام سے سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ نفی کے معنی، انکار کے معنی، تقریر، توبیخ، تعظیم، تحقیر، استبطاء، یعنی دیر سمجھنا، لیٹ ہو رہا بہت، اس طرح سے سمجھنا، اس معنی میں استعمال ہونا۔ تعجب، تسویہ، تمنی اور تشویق، کتنے ہیں کل؟ 1 2 کل 11 ہیں شاید، ٹھیک ہے 11 ہیں، اور 11 مثال دیں گے الگ ترتیب، ہم مثالوں کے اندر سے سمجھتے چلیں کہ استفہام ہے لیکن اس معنی کے اندر استعمال ہوا ہے۔ بحتری کہہ رہا کہ حل الدہر الا غمرۃ وانجلاؤها وشیکا ای سریعا والا ضیقۃ وانفراجها، زمانہ تو صرف یہی ہے، زمانہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے کہ وہ ایک شدت ہے، وانجلاؤها جو وشیکن جو جلدی سے گزر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے شدت، والا ضیقۃ اور کیا ہے، ایک تنگی ہے، وانفراجها جو ختم ہو جاتی ہے، یعنی زمانے کے اندر مصیبت آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، یہی زمانہ ہے اور کچھ ہے نہیں۔ تو یہاں پہ حل جو ہے کیا پوچھنا چاہ رہا ہے یا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یعنی کہہ رہا ہے سر نہیں ہے ایسا، زمانہ نہیں ہے، مگر یہ ماں اور اللہ مل کر ٹھیک جو ہے اس بات ہو جائے گا کہ زمانہ صرف اسی کا نام ہے کہ مصیبت آتی ہے پھر ختم ہوتی ہے، یہ پورا مفہوم ہے۔ یہاں پہ حل کے ذریعے سے نفی ہے، ماں اور اللہ اس معنی میں ہے۔ دوسری جگہ دیکھیں، وقال ابو الطیب فی المدیح، یہ سیاق و سباق سے ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسے جملے آ جاتے ہیں کہ سیاق نہ معلوم ہو تو پھر پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فقال ابو الطیب فی المدیح اتلتمس الاعداء بعد الذی رأت قیام دلیل او وضوح بیان، کیا دشمن طلب کر رہے ہیں دلیل قائم ہونا، دلیل مانگ رہے ہیں، یا بیان کا وضوح مانگ رہے ہیں کہ وضاحت کرو، بات اس کے کہ انہوں نے دیکھ لیا، یعنی جو عزت اور نصرت بادشاہ کے لیے، ممدوح کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دی ہے، وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جنگ کے اندر اس کو فتح ہو رہی ہے، کیسے اس کی شان و شوکت ہے، اس کے باوجود بھی کیا انہیں دلیل چاہیے دشمنوں کو؟ ابھی بھی ان کو ہوش نہیں آیا
تو کیا دلیل چاہیے ان کو؟ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ سوال پوچھ رہا ہے یا سر یہ انکار کہہ رہے کر ہیں رہا ہے؟ کہ ضرورت نہیں ہے ان ضرورت کا۔ نہیں ہے، ان کو دلیل نہیں مانگنی چاہیے، انکار ہی ہے یہاں پہ، استفہام جو ہے انکار کے معنی میں ہے۔ آگے دیکھیے، الست اعمہم جودا وازکاہم وعودا وامضاہم حساما، کیا آپ ان میں سب سے زیادہ سخی نہیں ہے، سب سے عام یعنی سب سے زیادہ سخی نہیں ہے؟ ازکاہم عودن کی تشریح دے رکھا حاشیے میں کہ سب سے زیادہ اقواہم جسمن، بدن کے اعتبار سے سب سے مضبوط نہیں ہے، اور سب سے زیادہ ان میں تلوار کے اعتبار سے تیز نہیں ہے۔ تو کیا پوچھنا چاہ رہا کہ ہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں سر، یہ یا کہنا چاہ یہ رہا کہ بات آپ نہیں ہے۔ ہیں؟ جی ہیں ثابت کر رہا ہے، اس کو جی کہتے ہیں عربی میں تقریر۔ تو جی یہاں پر جو استفہام ہے وہ تقریر ہے، تثبیت کے لیے، الم نشرح لک صدرک وہاں بھی تقریر کے لیے ہے۔ وقال آخر الام الخلف بینکم الاما، کب تک تمہارے درمیان لڑائی جھگڑا چلتا رہے گا؟ وہادی ضدۃ الکبری علامہ، اور یہ شور و شغب چلم چلی کس بات پر؟ تو علامہ علامہ جو پوچھ رہا ہے، کیا سوال پوچھنا چاہ رہا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کیوں لڑ نہیں رہے سر، ہو؟ ڈانٹ ڈپٹ ہو۔ ڈانٹ ڈپٹ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہاں پہ استفہام توبیخ کے لیے ہے، ڈانٹنے کے لیے ہے۔ آگے دیکھیے، ابو طیب رسا میں کہہ رہے ہیں من للمحافل والجحافل والسرا، محافل محفل مکان الاجتماع جو بادشاہ کی مجلسیں ہوا کرتی تھی، جحفل جمع جحافل لشکر، سرا رات کے وقت چلنا، لشکر کا چلنا۔ کہہ رہا ہے کہ اب ان محفلوں کا کون ہوگا، کون پرسان حال ہوگا، اس بڑے لشکر کا کون پرسان ہوگا، رات میں چل کر کے جو دشمنوں پہ حملہ کرتے تھے اس کی نگہبانی اب کون کرے گا؟ فقدت بفقدک نجرا لا یطلع، کہ کھو دیا ہے آپ کے کھونے سے قوم نے، لوگوں نے، یا ان محافل و جحافل نے، یہ کھو دیا ہے آپ کے کھونے سے ایک روشن ستارہ جو اب کبھی طلوع نہیں ہوگا۔ ومن اتخذت علی الضیوف خلیفۃ، اور کس کو تم نے آپ نے بنا دیا ہے خلیفہ مہمانوں پر، اب دوسرا بنا ہے، یہ تو گزر گئے بیچارے، تو کس کو خلیفہ بنایا ہے مہمانوں پر؟ ضاعوا، و مہمان ضائع ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کا اکرام نہیں کر پا رہا جس طرح کہ آپ کرتے تھے۔ فمثلک لا یکاد یضیع، اور آپ جیسے لوگ جو ہے قریب تھا کہ ضائع نہ کریں۔ لا یکاد نہیں قریب تھا، تو جو نفی میں استعمال ہوتا ہے تو مثبت معنی ہوتا ہے اس کا، نہیں قریب تھا کہ آپ ضائع کریں، یعنی آپ ضائع کیا کریں گے؟ ہو جائے گا۔ نہیں سر، ہونے والے کی تعریف کرے سر۔ کادو یقتلوننی، قریب تھا کہ قتل کر دے لیکن قتل نہیں کیا تھا۔ جی اور ایک اور ہے اس کی جگہ دوسرا کوئی، وما کادو یفعلون، قریب تھا کہ وہ نہ کریں ذبح بقرہ لیکن کر دیا۔ تو نہیں قریب ہے کہ ضائع کرے، تو کیا مطلب ضائع کر دیتا ہے؟ نہیں سر۔ ایک تشریح ایسا بھی ہے کہ جو نفی کے معنی میں ہوتا ہے وہ نفی میں ہوتا ہے، جو استفہام جو اس کے معنی ہوتا ہے اسی کے معنی میں ہوتا ہے، الٹا بھی ہوتا ہے، دونوں تشریح اس اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہوتے تو یہ مہمان ضائع نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ ہے من للمحافل والجحافل، کون ہوگا، کون شخصیت ہے جو اس کو جو ہے سنبھال سکے؟ کیا کہنا چاہ رہا، پوچھ رہا ہے؟ نہیں سر، تو جو شروع میں تھا اس کی مطلب تعریف کر رہے ہیں۔ ہاں، تعریف کر رہا، اہمیت بیان کر رہا کہ آپ کی جو اہمیت ہے وہ دوسرے آپ کے آنے کے بعد جو ہے وہ نہیں سنبھال سکتے، تو یہاں پہ تعظیم کے لیے ہے۔ جی آگے دیکھیں، یہ ہجو آ گیا تو پتہ ہی چل گیا کس کے لیے ہوگا۔ من ایت الطرق یاتی مثلک الکرم، تم جیسے لوگوں کے پاس سخاوت، کرم اور عزت کہاں سے آ جاتی ہے؟ کافور شیدو کو کہہ رہا ہے این المحاجم یا کافور والجلم، محاجم کہتے ہیں اس برتن کو، قارورہ کو، جو پشنا لگایا جاتا ہے، جسے پشنا لگانا سمجھتے ہیں، خون جس سے نکالا جاتا ہے، پرانے زمانے میں جی ہوتا تھا، سر۔ آج تو نئی ٹیکنیک سے پشنا کرتے ہیں، تو اس کو لگا کر کے وہ کرتے تھے۔ اور جلم کہتے ہیں دو قینچی میں سے جو ایک حصہ ہو قینچی کا، یہاں مراد وہ ہے جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں۔ نیچے کیجیے، حاشی میں اس کی سر تشریح دی ہے، مشق- مشرات یا مبضع، مبضع، ہاں دیکھیے مشرات اور مبضع بھی بولتے ہیں۔ انسٹرومنٹ، سرجیکل انسٹرومنٹ میں دیکھا ہوگا چھوٹا سا ہوتا ہے جس سے کچھ کانٹا واٹا نکالنا ہو، وہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔
تو یہ جو کافر رخشیدی ہے، دیکھیں یہاں لگا ہے کہ کسی پشنا لگانے والے حجام کے یہاں وہ غلام تھا، جب رخشید نے خریدا تھا تو کافر رخشیدی کے نام سے مشہور ہوا، اور پھر اس کے ستارے چمکے اور یہ ملک بن گیا۔ تو وہی کہہ رہا ہے کیسے تم لوگ جو ہے یہاں تک پہنچ جاتے ہو، کہاں ہے وہ جو ہے برتن جس سے پشنا لگاتے ہیں، وہ شیشہ قارورہ، وہ بوتل، اور وہ جس سے لے کے گھومتے رہتے حجام، وہی لے کے تم بھی گھومنا چاہیے۔ تو یہ جو کر رہا ہے حقارت سر بیان کر رہے حقارہ، تو یہاں پہ جو استفہام ہے وہ کس کے لیے؟ تحقیر کے لیے ہے۔ آگے ہیں وقال ايضا حتى ما حتى متى حتى ما نحن نساري النجم في الظلم وما سراه على خف ولا قدم۔ تو نبی یہاں کہہ رہا ہے کہ کب تک ہم چلتے رہیں گے ستاروں کو دیکھتے رات کی تاریکی، وما سراہو، اور ستارے کا چلنا نہیں ہے خف، نہ تو خف پہ، خف کسے کہتے ہیں؟ کھر پہ، جو جانور کے پیر ہوتے ہیں، اور نہ ہی انسانوں کے پیر پہ، یعنی ستاروں کو تھکنا نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو اونٹ ہے، جو جانور ہے جس سے ہم چل رہے ہیں، وہ بھی تھک رہے ہیں، اور قدم جو انسانوں کے ہوتے ہیں ہم بھی تھک رہے ہیں، اب اس کو تھکنا نہیں ہے۔ تو ستارے کب ہوتے ہیں؟ رات میں ہوتے ہیں، اور چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، منزل صبح ہو ہی نہیں رہی ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ حتی متی نحن نساری، کب تک چلتے رہیں گے؟ تو یہاں سوال جو کر رہا ہے وہ کس بارے میں کر رہا ہے؟ سر رات وہ گزر نہیں رہی ہے، جی استبطاء، جی بہت لیٹ ہو رہا ہے، اس معنی میں یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے وقال ایضا، متنبی کا یہ بھی قول ہے کہ جب اس کو بخار لگا تھا، یہ ہم شروع میں پڑھ چکے تھے، ابنت الدہر عندی کل بنت، اے مصیبت، زمانے کی مصیبت، ہمارے پاس ہر مصیبت ہے، فکیف وصلت انت من الزحام، بھیڑ سے تو مجھ تک کیسے پہنچ گئی؟ یہ بخار کو کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ کیفہ جو ہے کس معنی میں ہے؟ حالت پوچھ رہا ہے یا تعجب ہو رہا ہے اس کو؟ تعجب سے سر پوچھ رہا یہاں پہ تعجب کے معنی میں ہے۔ اب دیکھیں وقال تعالی سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، یہ قوم ہود کے بارے میں آیت ہے کہ جب پیغمبر نے ان کو نصیحت کی تو نہیں مانتے تھے، اور بدبختی میں یہ جملہ کہا ہے کہ کہو بس نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو سواء علینا اوعظت ام لم تکن، سواء وعظت، یہاں پہ جو استفہام آیا ہے وہ کس لیے آیا ہے؟ سر تصفیہ کے لیے تسویہ کے لیے، کرو کرو یا نہ کرو۔ جی تو اصل معنی نہیں ہے، پوچھنا نہیں چاہ رہا، بلکہ تسویہ کے لیے آیا ہے۔ 10ویں مثال دیکھیں فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، اب جب قیامت قائم ہو جائے گی، جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا، اب ان کو یقین ہوگا کہ بھئی اب جہنمی کا راستہ ہے، تو پوچھیں گے کوئی یہاں پہ ہے شفعاء، سفارشی ہے جو ہماری سفارش کر دے؟ تو کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ان کو کیا لگ رہا ہے؟ سر یہ تمنا کر رہے ہیں اس ہاں چیز کی۔ تمنا کر رہے ہیں، تو حل جو ہے یہاں پر تمنا کے معنی میں ہے۔ تیسری 11ویں مثال لاسٹ، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا ہم تمہیں پتہ بتائیں ایک ایسی تجارت کا جو تم کو عذاب علیم سے نجات دے دے گی؟ تو یہاں پر حل کس کے لیے؟ پوچھ رہے ہیں یا شوق دلا رہے ہیں؟ شوق دلا رہے شوق سر۔ دلا رہے ہیں، اس لیے یہاں پر تشویق کے لیے ہوگا۔ دیکھیے اسی بات کو بحث کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں۔ البحث عرفت فيما مضى الفاظ الاستفهام ومعانيها الحقيقية، جو مثالیں گزر گئیں اس کے اندر آپ نے استفہام کے الفاظ اور اس کے حقیقی معنی جان لیے۔ وهنا نريد أن نبين لك أن هذه الألفاظ قد تخرج إلى معان أخرى تستفاد من السياق، اور یہاں ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے سامنے بیان کریں کہ یہ الفاظ کبھی کبھی دوسرے معنی کی طرف نکل کے چلے جاتے ہیں جو سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے۔ تدبر الأمثلة المتقدمة تجد البحتري في المثال الأول لا يسأل عن شيء، گزرے مثالوں میں غور کریں، آپ دیکھیں گے کہ بحتری جو ہے پہلی مثال میں وہ کسی چیز کے بارے میں پوچھ نہیں رہا ہے، وإنما يريد أن يقول ما الدهر إلا شدة سرعان ما تنجلي، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمانہ نہیں ہے مگر ایک سختی جو کہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، وما هو إلا ضيق يعقبه فرج، اور وہ ایک تنگی ہے جس کے بعد جو ہے کشادگی آتی ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ تو ما هو إلا، ما اور اللہ مل کر کے اس بات کے معنی ہو جاتے ہیں، تاکید پیدا ہوتی ہے۔ فلفظۃ حل فی کلامہ انما جاءت للنفی لا لطلب العلم بشیء کان مجہولا، حل کا جو لفظ ہے اس کے کلام میں وہ آیا ہے نفی کے لیے،
نہ کہ کسی ایسی چیز کو جو کہ معلوم نہیں تھی اس کے علم کو طلب کرنے کے لیے. کلیئر ہے؟ ابو طیب فی المثال الثانی، دوسری مثال میں ابو طیب متنبی انما ينکر علی الاعداء ارتیابهم فی علا کافور والتماسهم البراہین علی ما کتبہ اللہ له من النصر واختصه به من المجد من الجد السعید ای حظ السعید بعد ان رأوا کیف. یہاں تک دیکھ لیں. کنڈیم کر رہا دشمنوں کو کس بات میں؟ ارتیابہم، ان کی شک کرنے کو. کس بارے میں؟ کافور کی بلندی، بلند مقامی میں شک کر رہے ہیں، دلیل مانگ رہے ہیں تو گویا شک کر رہے ہیں، تو اس پہ وہ نکیر کر رہا ہے. اور کس پہ نکیر کر رہا ہے؟ والتماسهم البراہین، ان کے دلیل مانگنے کو. کس بات پہ دلیل مانگنے کو؟ اللہ تعالیٰ نے جو مدد نصر اس کے لیے خاص کر دی ہے، مقدر کر دی ہے بادشاہ کے لیے، اور اس کو جو اس چیز سے خاص کیا ہے وہ چیز کیا ہے؟ اچھی قسمت. ٹھیک ہے؟ یہ بادشاہ کے ساتھ جو لوازمات ہیں جو دکھ رہے ہیں، دشمن بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر دلیل ماننے کیا مطلب؟ تو یہاں پہ انکار کر رہا ہے بعد ان رأوا، بعد اس کے کہ انہوں نے دیکھ لیا کیف یتردی فی المہالک کل من اراد به شرا، کہ کیسے ہلاکت میں گر جاتا ہے ہر وہ شخص جو اس بادشاہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے. وکیف یصیب الزمان کل من نوى له سوءا، اور کیسے زمانہ جو ہے اسے گھیر لیتا ہے. یصیب مصیبت پہنچانا، ہلاک کرنا، جو کہ اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی بادشاہ کے ساتھ. یہ سب وہ دیکھ رہے ہیں. فالاستفہام فی البیت لا یفید معنی سوى الانکار، تو استفہام شعر کے اندر صرف انکار کے معنی دے رہا ہے، وہاں پہ کوئی سوال نہیں پوچھا جا رہا ہے. والمحتری فی المثال الثالث انما يريد ان يحمل الممدوح على الاقرار بما ادعاه له من الفوق على بقية الخلفاء في الجود وبسطة الجسم والشجاعة. تیسری مثال ہے محتری کا ارادہ یہ ہے کہ ممدوح کو ابھارے اقرار کرنے پر اس چیز کا اقرار کرے جس کا متنبی نے دعویٰ کیا ہے اس کے لیے، یعنی فوقیت بقیہ خلفاء پر. اس کے اندر سخاوت کے اندر، جسم کے جو ہے مضبوط اور بسط جسم کشادگی ہونے کے اندر، اور بہادری کے اندر. ولیس من قصدہ ان یسأل، اس کا قصد ارادہ نہیں ہے کہ سوال پوچھے. فالاستفہام فی کلامہ للتقریر، استفہام اس کے کلام میں تقریر تثبیت کے لیے ہے. والشاعر فی المثال الرابع یلوم مخاطبیہ علی تمادیہم فی الشقاق واستمرارہم، یا علی تمادیہم وعلی استمرارہم فی التخاذل والتنافر. اور شاعر جو چوتھی مثال میں ہے، علامہ علامہ والا جو تھا، وہ اپنے مخاطبین کو جو ہے ملامت کر رہا ہے، انہیں جو ہے برا بھلا کہہ رہا ہے کہ تمادی مدہ سے ہے لمبا ہونا، اور آدمی جب لمبا ہو جائے گا تو دیر تک رہے گا. تو شقاق جھگڑے میں پڑے رہنے پر، جھگڑے میں پڑے رہنے پر، اسی میں اڑے رہنے پر، اور تخاذل اور تنافر، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، ایک دوسرے کی مدد چھوڑ دینے پر جو لگاتار وہ اپنا روش اپنائے ہوئے ہیں، استمرار لگاتار اس پہ وہ نکیر کر رہا ہے علامہ علامہ کے ذریعے. وَيُقْرِعُهُمْ عَلَى غُلُوبِهِمْ فِي الصَّخْبِ وَالضَّجِيجِ، اور شور و شرابہ اور چلاہٹ میں جو غلو کر رہے ہیں، بہت زیادہ چلا رہے ہیں، ان پر ان کو تنبیہ کر رہا ہے، توبیخ کر رہا ہے. فَهُوَ قَدْ خَرَجَ بِأَدَاةِ الْإِسْتِفْهَامِ عَنْ مَعْنَاهَا الْأَصْلِ، وہ جو شاعر ہے، یا ہاں شعر اگر کہہ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ استفہام کے ادات سے نکل گیا ہے، یا استفہام کے ادات کو لے کر اس کے اصلی معنی سے نکل گیا ہے. یہ لفظ ترجمہ ہوگا. اور نکل کے کہا گیا الی توبیخ و تقریر، توبیخ اور تقریر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وابو الطیب فی المثال الخامس یقصد الی التعظیم والاجلال باظہار ما کان للمرث ایام حیاتہ من صفات السیادت والشجاعت والکرم. اور پانچویں مثال میں متنبی کا کیا قصد ہے؟ تعظیم کرنا، اجلال کرنا، اکرام کرنا. کیا؟ اظہار کر کے اس چیز کو کہ جس کا مرثیہ کہہ رہا ہے اس کے لیے جو چیز تھی، کب؟ جب وہ زندہ تھا، ایام حیاتی ہی. اب کیا چیز تھی؟ اس ماں کا بیان ہے من صفات السیادہ، یعنی سرداری کرنے کی جو صفات اس کے اندر تھی، بہادری کی، سخاوت کی جو چیز تھی، اس کو ظاہر کر رہا ہے اور سوال کے ذریعے سے تعظیم کرنا چاہ رہا ہے. نیچے کریں. اور مع ما فی ذلک من اظہار التحسر والتفجع، اور اس کے اندر تحسر اور تفجع یعنی گھبراہٹ کا اظہار بھی ہے. اما فی المثال السادس،
छठी मिसाल حيث يهجو كافورا جہاں وہ کافور ہجو کر رہا ہے فإنه ينتقصه ويعمد إلى تحقيره والحط من كرامته، اس کو جو نقص نکال رہا ہے، عیب لگا رہا ہے، اس کی تحقیق کا قصد کر رہا ہے اور اس کی شرافت اور عزت میں کمی کرنے کا قصد کر رہا ہے۔ وإذا تدبرت بقية الأمثلة وجدت أدوات الاستفهام قد خرجت عن معانيها الأصلية إلى الاستبطاء۔ اب جب غور کریں گے بقیہ مثالوں کے اندر تو آپ پائیں گے کہ استفہام کے جو عادات ہیں وہ اپنے اصلی معنی سے نکل گئے ہیں اور کیا معنی دے رہے ہیں؟ استبطاء کے معنی دے رہے ہیں۔ حتی ما نصاری والے میں تعجب کے معنی دے رہے ہیں۔ اب انت الدہری والا جو ہم نے پڑھا، اور تصویہ کے لیے کون سی مثال؟ وہاں قرآن کی آیت تھی، اور تمنی کے معنی میں وہی بھی قرآن کی آیت تھی، اور تشویق کے لیے بھی قرآن کی آیت تھی، هل ادلکم علی التجارہ، الگ ترتیب، اسی ترتیب سے یہ معنی اس کے اندر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہو گیا استفہام کی بحث تقریباً ختم ہو گئی۔ نموذج میں 2-3 پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم آگے تمنی کی طرف آتے ہیں۔ شب فی المدینہ حریق لم ترہ، شہر میں آگ لگ گئی جسے آپ نے دیکھا نہیں ہے، تو اب آپ کو اس کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ تو حل صدیقت عن رؤیتہ ایاہ، اپنے دوست اس کے بارے میں پوچھیں۔ کس طرح سے پوچھیں گے؟ یہ اجابہ میں دیا ہوا ہے، تو کیسے پوچھیں گے؟ دیکھ کے ہی بتا، بولیں تاکہ سمجھ میں آئے۔ پوچھنا ہے کہ کیا آپ نے آگ دیکھی جو لگی تھی شہر میں؟ کیا بولیں گے؟ آگ دیکھی ہے، حل رأیت الحریق الذی شب فی المدینہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ کس چیز کا سوال ہو رہا ہے؟ مفرد کا یا نسبت کا؟ تصور کا یا تصدیق کا؟ تصدیق کا سر۔ آگ تو نسبت پوچھ رہے ہیں نسبت پوچھ رہے ہیں، آگ لگی ہے، جی۔ آگ دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ تو یہاں پر جو ہے حل بھی لا سکتے ہیں اور حمزہ سے بھی سوال کر سکتے ہیں، ہے نا؟ جی جی۔ اس کے بعد ہے سمعت ان احد اخویک علی و نجیب انقذ غریقا، آپ نے سنا کہ آپ کے 2 بھائی میں سے کوئی ایک جو ہے، جو علی و نجیب ہیں، ان میں سے کوئی ایک نے کسی ڈوبنے والے کی جان بچائی ہے۔ آپ علی سے پوچھئے کہ آپ کو بچانے والے کی تعین کرے، کون بچایا ہے؟ تم نے بچایا ہے یا نجیب نے بچایا ہے؟ جی۔ تو انت الذی انقذت الغریق ام نجیب؟ تو یہاں پہ کس کے متعلق سوال ہے؟ سر اتنا تصور ہے سر۔ تصور ہے، ٹھیک ہے، مفرد کے بارے میں، تم نے بچایا، اس نے بچایا، تو یہاں پہ معادل آئے گا۔ چلیے اور نیچے، اذا كنت تعرف ان البنفسج يكثر في احد الفصلين الخريف او الشتاء، آپ کو یہ معلوم ہے کہ موسم خریف یا موسم شتاء میں سے کسی ایک موسم میں بہت زیادہ بنفشہ کا پھول ہوتا ہے، لا علی التعین، تعین کے ساتھ نہیں مراد، معلوم نہیں ہے، بس خریف یا شتاء کسی ایک میں ہوتا ہے۔ فضع سؤالا، ایک سوال رکھیے، تطلب بھی فيه تعیین احد الفصلین، 2 میں سے کسی ایک کے بارے میں، جو موسم جو ہے اس کے تعین کو طلب کیجیے۔ تو کیا کریں گے؟ موسم کے بارے میں ہے تو موسم پہلے آئے گا، حمزہ کے ترنت بعد آتا ہے۔ اب پھر خریف یکسر بنفسج ام فی الشتاء، تو یہاں پہ کس کے متعلق سوال ہے؟ تصور یا تصدیق کا؟ تصور ہے سر۔ یہاں بھی تصور ہے تو جواب بھی تعین سے ہوگا۔ موسم کے بارے میں کہیں گے فی الخریف یا فی الشتاء، اس طرح سے جواب دیں گے۔ اور نیچے ہیں نموذج کافی ہے یا اور پڑھنے ہو تو بتائیں، یا آگے چلیں؟ جی سر ٹھیک ہے۔ چلیے ایک مثال اور پڑھ لیتے ہیں آگے، تمنی کی بحث آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آگے ہم وہ پڑھیں گے بدیع میں، وہاں تھوڑی بحث ہوگی، وہ بھی آسان ہی ہے ہمیں۔ التمنی طلب امر محبوب لا یرجى حصوله، تمنی کسی امر محبوب کو طلب کرنا جس کے حصول کی امید نہ کی جاتی ہو۔ تمنی اور ترجی میں یہی فرق ہے، اگر اس کی امید کی جائے گی، ممکن ہے حصول، تو ترجی ہو جائے گا۔ یہ جو ہیں
حصول کیوں نہیں ہوتا؟ اما لکونہ مستحیلا، یا تو اس وجہ سے کہ مستحیل ہے، ممکن ہی نہیں ہے، واما لکونہ ممکنا غیر مطموع فی نیلہ، اور یا تو اس وجہ کہ ممکن تو ہے لیکن اس جیسی چیز کے حاصل کرنے میں طمع نہیں کی جائے. جیسے کہ مثال دیں گے کہ ہمارے پاس قارون جیسی دولت ہو جائے، امبانی جیسی دولت ہو جائے، بل گیٹس جیسی دولت ہو جائے، تو ممکن تو ہے، کما سکتے ہیں آپ، لیکن بہت دور کی کوڑی ہے. تو گویا بھی مستحیل کے مشابہ ہے. تو ان دو چیزوں میں جو تمنی کو استعمال کرتے ہیں، تمنی کیوں ہوتی ہے؟ لا یرجى حصولہ کیوں ہوتا ہے؟ مستحیل ہونے کی وجہ سے، یا ممکن غیر مطموع فی ہونے کی وجہ سے. واللفظ الموضوع للتمنی لیتا، اور جو لفظ موضوع ہے تمنی کے لیے وہ کون ہے؟ لیتا ہے، بس ایک ہی ہے. فقط یتمنا بحل، لیکن کبھی کبھی حل کے ذریعے سے بھی تمنا کی جاتی ہے، جو کہ استفہام کے لیے ہے. لو کے ذریعے سے بھی کی جاتی ہے، لعل کے ذریعے سے بھی کی جاتی ہے. کیوں؟ لغرض بلاغی، کسی بلاغتی نقطے کی وجہ سے. اذا كان الامر المحبوب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجيا، اگر امر محبوب ان چیزوں میں سے ہے جس کی حصول کی امید کی جاتی ہے، حصول ہو سکتا ہے، تو اس کا طلب کرنا ترجی کہلائے گا. وَيُعَبَّرُ فِيهِ بِلَعَلَّ أَوْ عَسَىٰ، اور اس کو کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ لعل کے ذریعے یا عسا کے ذریعے. وقد تستعمل فيه لیتا، اور کبھی کبھی ترجی کے اندر لیتا جو تمنی کے لیے ہے اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لغرض بلاغی، کسی بلاغتی غرض کے لیے، نقطے کی وجہ سے. ہم ابھی پڑھیں گے کیا نقطہ ہے، کیا غرض ہے. ٹھیک ہے، آئے مثال میں. جی. ابن رومی کہہ رہے ہیں رمضان کے مہینے کے بارے میں، فلیت اللیل فیہ کان شہر، کاش کے رات اس میں، یعنی رمضان کے مہینے میں پورا ایک مہینہ ہوتا. ٹھیک ہے. ومر نہارہ مر سحابی، اور دن اس کا بادل کی طرح گزر جاتا. جی. تو یہاں پہ جو لیتا ہے کس معنی میں ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ تمنی ہے، ترجی ہے، کیا ہے؟ تمنی ہے سر، تمنی ہے. اس جی. لیے کہ جس چیز کی امید کر رہا ہے اس کا حصول ممکن نہیں ہے. نہیں ہے، مستحیل ہے. اب ایک رات اس میں جو ہے پورا مہینہ کیسے ہو جائے گا؟ چلیے آگے. وقال تعالی فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، کیا ہمارے لیے سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کر دیں؟ اب بتائیے یہاں پہ حل کس کے لیے ہے؟ سر یہاں پہ بھی تمنی کے لیے، کیونکہ نہیں ہوگا. تمنی کے لیے. ٹھیک ہے، حالانکہ حل کس کے لیے آتا ہے؟ استفہام کے استفہام لیے کے آتا لیے. ہے. جی. ٹھیک ہے، پوچھنے کے لیے آتا ہے. جی. اب یہاں دیکھیے حل کس کے معنی میں ہے؟ استفہام کے لیے، پوچھنے تمنی کے کے لیے معنی حقیقی میں. معنی. اور استعمال کس میں ہوا ہے؟ تمنی کے معنی تمنی میں. کے معنی میں. اس کے اندر بھی استعارہ ہے. استعارہ کون سا ہے؟ فعل کے اندر جو استعارہ ہوتا ہے یا مشتق کے اندر ہوتا ہے تو کیا کہلاتا ہے؟ سر طبعی. تبعیہ. حرف جی. کے اندر بھی استعارہ ہوتا ہے، وہ بھی تبعیہ ہی کی قسم ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کتاب میں نہیں ہے، اس کے اندر نہیں پڑھا تھا. حرف کے اندر بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے حل کس کے لیے آتا ہے؟ استفہام کے لیے. اور جس چیز جی. کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس کا حصول ممکن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سر نہیں ہے. ہوتا ہے، جب استفہام کے معنی میں. سر استفہام. جی. جی. ہاں، جب کسی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہوں تو اس کا حصول ممکن ہوتا ہے. جی. تو حالانکہ تمنی کے معنی میں کر رہا ہے، تو یہاں کیا نقطہ ہے، کیا بلاغتی نقطہ ہے؟ اس کے اندر کیا ہے، کس لیے حل استعمال ہوتا ہے؟ کہ اس کو جو ہے ابھی پوری طرح سے امید ختم نہیں ہوتی ہے، اس وقت استعمال کرتا ہے. جیسا کہ اب جو قیامت کا منظر ہے، ابھی انہوں نے عذاب دیکھا نہیں ہے، ابھی جہنم میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی بچنے کی امید ہے. یہ بلاغتی نقطہ ہے اس کے اندر. یہ غرض بلاغی، کیونکہ حل آتا ہے استفہام کے لیے، جس کے معنی کیا ہے؟ جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس کا حصول ممکن ہوتا ہے. تو گویا ان کے اندر یہ تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے ابھی جو ہے پوری طرح سے امید ختم نہیں ہوئی ہے، قبل جی. تیقن کہہ لیجیے. تو یہی غرض بلاغی ہے. آگے وقال جریر ول شباب حمیدتن ایامہ، یہ ایامہ کس حالت میں ہے؟ کیوں؟ فٹافٹ بتا دیں. حالت رفیع میں ہے، اتنا تو بول ہی سکتے ہیں، پیش لگا ہوا ہے. رفع کس نے دیا؟ حمیدتن نے. اس میں فاعل کا بھی جو ہے، بلکہ یہاں سے مفعول کے معنی میں ہوگا. مفعول کے معنی میں ہوگا تو پھر جو ہے نائب فاعل ہوگا. صیغہ صفت کا بھی فاعل مفعول ہوا کرتا ہے. چلیے
ول شباب جوانی چلی گئی، حمیدتن ایامہ اس کے دن بہت اچھے تھے، قابل تعریف، لو کان ذالک یشترا او یرجع، اگر کاش کے وہ خریدا جاتا یا اسے واپس لوٹایا جاتا، کس کو؟ جوانی کو. تو یہاں کس معنی میں ہے؟ سر یہاں پہ تمنی کے معنی میں یہاں تمنی کے معنی میں ہے، لیکن لو کے ذریعے کیا ہے. لو کس کے لیے آتا ہے؟ لو آتا ہے کس کے لیے؟ وضع ہے کس کے لیے کہ لو ذہبتا، لو تذهب اذهب، تم جاؤ گے تو میں جاؤں گا. جی ٹھیک ہے، میں جی نہیں گیا کیوں؟ اس لیے کہ تم نہیں گئے. تو یہ جی امتناع شرط، امتناع جواب لامتناع شرط، شرط نہیں پائی گئی، تم نہیں گئے تو میں نہیں گیا، یعنی بالکل ہی ممتنع کے لیے آتا ہے یہ. تو یہاں پر اگر بہت دور بتانا، اس کے اندر جو بہت ندرت ہے، یا اس کے بعد مثال میں آئے گا کہ اس کی عزت اور جو ہے بلندی کو بتانا ہو، اس کے لیے آتا ہے. تو جوانی تو چلی گئی، اب جو تمنا کر رہا ہے وہ لیتا کے بجائے لو سے کر رہا ہے، یعنی بتا رہا ہے کہ بہت دور کی کوڑی ہے، یعنی مستحیل تو ہے، شدید الاستحالہ کہہ لیجئے، لیس مستحیلا فحسب، صرف مستحیل ہی نہیں بلکہ شدید الاستحالہ. تو یہ جو ہے بلاغتی نقطہ ہے، جسے لغرض بلاغیین کہا تھا، یعنی جی جو چیز جس کا حصول ممکن نہیں ہے اس کے اندر اور زیادہ شدت بتانے کے لیے ہوتا ہے. وقال آخر السرب القطع، قطع پرندے ہیں، صرف ان کی جماعت تو کہتے ہیں، اے پرندوں کی جماعت، حل من یعیر جناحہ، کیا کوئی اپنا پر مجھے ادھار دے گا، عاریت کے طور پہ دے گا، لعلی الی من قد ہویت ای عشقت اطیر، تاکہ میں جس سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اس کی طرف اڑ کے چلا جاؤں پر لگا کر کے. تو یہاں پہ لعلی کس معنی میں ہے؟ تمنی کے معنی میں. یہاں تمنی، حالانکہ لعل آتا کس کے لیے ہے؟ سر اس کی ترجی امید. کے لیے ہوتا ہے، جس کا حصول ممکن ہو. تو یہاں اچھا بھی وہی بات ہے حل والے میں، لعل اس کو ایسا لگ رہا کہ نہیں ہم جا سکتے ہیں پر لگا کر، قریب بتانا ہو اور ذہن سے قریب کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. جی اور دیکھیں وقال تعالی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش کہ ہمارے پاس بھی اتنا ہی ہوتا جتنا قارون کو عطا کیا گیا. تو یہاں پہ کس کے لیے ہے؟ تمنی کے لیے سر یہاں یہاں پہ بھی بول رہے تمنی کے لیے ہے، لیتا تمنی کے لیے آتا ہی ہے، لیکن ہیں. تمنی کا کس معنی میں دو طرح بتایا تھا کہ جس کا حصول ممکن نہ ہو، تو حصول کس کے لیے؟ حصول کو امید نہ کی جاتی ہو، یا تو مستحیل ہونے کی وجہ سے، چاروں مثالیں مستحیل ہونے کی وجہ سے، اور یا تو جی ممکن ہو لیکن غیر مطموع فی نہیں، مطمئن. جی ان میں سے یہ غیر مطموع ہے. قارون جتنی دولت تو مل تو سکتی ہے لیکن دور کی کوڑی ہے. چلیں اب ہم پڑھیں بحث کے اندر. البحث الامثلۃ المتقدمۃ جميعها من باب الانشاء الطلبی، اوپر گزرے ہوئے تمام مثال جو ہیں انشاء طلبی کے باب سے ہیں. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْمَطْلُوبَ فِي كُلِّ مِثَالٍ وَجَدْتَهُ أَمْرًا مَحْبُوبًا لَا يُرْجَى حُصُولُهُ، اگر آپ مطلوب میں غور کریں گے ہر مثال کے اندر تو آپ پائیں گے کہ مطلوب ایک ایسی محبوب چیز ہے جس کے حصول کی امید نہیں کی جاتی ہے. کیوں؟ اما لکونہ مستحیلا، یا تو مستحیل ہونے کی وجہ سے، کما فی الامثلۃ الاربعۃ الاولی، یہ صرف پہلی چار مثالوں کے اندر ہے، واما لکونہ ممکنا غیر مطموع فی نیلہ، یا تو اس وجہ سے کہ ممکن تو ہے لیکن اس کے حصول کی طمع نہیں کی جاتی، کما فی المثال الاخیر، جیسا کہ آخری مثال کے اندر ہے. ویسمى هذا الضرب من الانشاء بالتمنی، اور تمنی کی انشاء کی اس قسم کو تمنی کہتے ہیں. والادوات التي افادت تمنی فی الامثلۃ المتقدمۃ هي لیت وهل ولو ولعل، اور وہ ادوات جو تمنی کا فائدہ دے رہے ہیں گزرے ہوئے مثالوں کے اندر وہ لیتا، حل، لو، لعل ہیں. غیر ان الادات الاولى افادته باصل الوضع، مگر یہ جو پہلا ہے، پہلا ادات ہے لیتا، اس نے جو تمنی کا فائدہ دیا ہے، معنی بتایا ہے اصل وضع کے اعتبار سے، یعنی لیتا وضع ہوا کس کے لیے؟ تمنا کے لیے. اما الثلاث الاخرى، باقی تین، فانها استعملت فيه للطائف بلاغیہ، وہ استعمال ہوئے ہیں تمنی کے معنی میں بلاغتی نقطے کے پیش نظر. کلیئر ہے؟ نیچے آپ نموذج کی طرف. هذا وإذا كان المطلوب المحبوب ممكنا مطموعا في حصوله كان طلبه ترجيا. هذا خذ هذا، یہ بات ہو گئی. اب آگے کیا دیکھیں کہ مطلوب جو محبوب ہے اگر ممکن ہے
اس کے حاصل ہونے کی تمنا کی جاتی ہے تو اس کا طلب ترجی ہوگا، اس کا طلب کرنا ترجی کہلائے گا۔ وَيُعَبَّرُ فِيهِ بِلَعَلَّ وَعَسَىٰ، ترجی کے اندر لعل اور عسیٰ کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے تعبیر کی جاتی ہے۔ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ فِيهِ لَيْتَ لِسَبَبٍ يَقْصِدُهُ الْبَلِيغُ، اور کبھی کبھی اس میں یعنی ترجی میں لیتا کو استعمال کیا جاتا ہے جو کہ تمنی کے لیے ہے، کسی ایسے سبب کی وجہ سے، کی بنا پر جس کا قصد بلیغ کرتا ہے، جیسا کہ ابو طیب کے قول میں ہے فَيَا لَيْتَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحِبَّتِي مِنَ الْبُعْدِ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَصَائِبِ، اے کاش کہ ہمارے درمیان اور ہمارے جو محبت کرنے والے ہیں ان کے درمیان اتنی دوری ہوتی جتنے کہ میرے درمیان اور مصیبت کے درمیان میں ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ ترجی کے معنی میں۔ ترجی، اور لایا تمنی، دوری ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی لیتا لایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ بہت possible مشکل ہے۔ چلیے پاسبل کو جو ہے یہ دکھانے کے لیے کہ پاسبل نہیں ہے، مبالغے کے طور پہ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سر اوپر کہہ رہے ہیں ممکناً مطموعاً فی حصولی، ہاں مطموعاً فی حصول یہ تو ہے لیکن لایا کس، سر ممکناً یعنی یہ پاسبل ہے، ہو سکتا ہے ایسا، ہاں ہو سکتا ہے لیکن لایا کیا، لیتا لایا ہے، لیتا کس کے لیے ہوتا ہے، یہ نہ ہونے کے لیے، بلیغ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ لیتا لایا ہے کس کے لیے، جو دلالت کر رہا ہے کہ ممکن نہیں ہے اور مطلوب ایسا ہے جو ممکن ہے، تو اس کو لعل کہنا تھا لیکن پھر لیتا کہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بہت مبالغہ کر رہا ہے کہ بہت مشکل سے ہی پایا جا سکتا ہے، یہ بات متحقق ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے درمیان ہمارے چاہنے والے ہیں ان کے درمیان دوری ممکن تو ہے لیکن بہت مشکل ہے، کوئی جو پھوٹ نہیں ڈال سکتا، یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اوکے، باقی سمجھ رہے ہیں، باقی سن رہے ہیں لوگ، دو چار جو بھی ہیں دیکھیں۔ اوپر حاشیہ گزرا اس کو دکھائیں ذرا، الغرض فی حل ولعل، پڑھ لیں، بتا چکا ہوں، سمجھ میں آ جائے گا۔ حل ولعل میں غرض کیا ہے، بلاغی غرض کیا ہے، تو اس کو تمنی کے معنی میں لاتے ہیں، حالانکہ حل جو استفہام کے لیے اور لعل جو ہے ترجی کے لیے ہے۔ وہ ابراز المتمنا فی صورت الممکن القریب الحصول، جس چیز کی تمنا کی جا رہی ہے اس کو ظاہر کرنا کس صورت میں کہ ممکن ہے اور جلدی حاصل ہو سکتا ہے، یہ بتانا ہے، حالانکہ وہ حاصل نہیں ہو سکتا لیکن یہ چونکہ بتانا ہے اس لیے حل اور لعل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیوں بھائی، لکمال العنایت بھی، اس لیے کہ اس سے بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں، وہ تشوق الیہ، اس کا بہت زیادہ شوق ہے، اس لیے۔ والغرض فی اللو الاشعار بعزت المتمنا وندرتی یا قدرتی، ندرتی بھی صحیح ہو جائے گا، قدرتی بھی صحیح ہو جائے گا۔ اور لو کے اندر کیا غرض ہوتی ہے، اشعار اعلام، یہ بتانے کے لیے جس چیز کو ہم تمنا کر رہے ہیں وہ بہت اینٹک ہے، نادر ہے اور بہت اس کی اہمیت ہے۔ کیوں، لأن المتکلم یبرزہ فی صورت الممنوع، اس لیے کہ متکلم جو اس کو ظاہر کر رہا ہے تو ممنوع ہونے کی صورت میں، ٹھیک ہے، امر مستحیل ہے اور مستحیل کو بتا دے رہا ہے بالکل ممنوع ہی ہے، تو مبالغہ کر رہا ہے۔ اذ ان لو تدل باصل وضعها، اس لیے کہ جو لو ہے اس اصل وضع اس کی کس لیے ہوئی ہے، اصل وضع کے اعتبار سے وہ دلالت کرتا ہے علی امتناع جوابی لامتناع الشرط، شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے جواب کا نہ پایا جانا، تو وہ ایسا بتا رہا ہے کہ ہم جس کی تمنا کر رہے ہیں وہ نہیں پائے جا سکتے۔ الغرض ہوا ابراز المرجو، کس کے بارے میں کہا ہے، اوپر کریں، قد تستعمل فی لیتا، کس کے اندر لیتا استعمال کرتے ہیں، ترجی کے اندر، ترجی یعنی جس کا حصول ممکن ہے اس کے اندر لیتا لا رہے ہیں جس کا حصول ممکن نہیں ہے یا لا یرجا، تو الغرض ہوا ابراز المرجو فی صورت المستحیل، یہاں کیا غرض ہوتی ہے کہ مرجو یعنی جس کا حصول یرجا، مرجو ہے، ممکن ہے، حصول کی جاتی ہے، اس کو ظاہر کرنا ہے مستحیل ہونے کی صورت میں، کیونکہ لیتا لا رہے ہیں اور لیتا مستحیل کے لیے آتا ہے، ایسا کیوں کرتے ہیں،
مبالغتاً فی بعد نیلہ، مبالغہ کرتے ہوئے کہ اس کا پانا بہت دور کی پوڑی ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ جی جی. آگے ہیں نموذج لبیان ما فی الامثلۃ الآتیہ من تمنی و ترجن کیا ہے؟ وتعین الادات فی کل مثال بتائیے. قال سریع الغوانی، سریع الغوانی کون ہے؟ ایک تو مسلم بن ولید کو بھی سریع الغوانی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہی مراد ہے، کوئی اور نہیں معلوم. دیکھیے واہن تعجب کے لیے آتا ہے، واہن لایام الصبا و زمانہ لو کان اسعف بالمقام قلیلا، کہ تعجب ہے، کیا ہی کہنا، کتنے اچھے دن تھے بچپن کے، اور بچپن کے زمانہ کتنا اچھا ہے. لو کان اسعف بالمقام قلیلا، کاش کے اسعف مدد کرنا، اسعفہ الصبا فاقام الصبا فاقام معه، کہ کاش کے تھوڑا اور جو ہے وہ مدد کرتا بالمقام ٹھہر کر کے، تو میں بھی اس کے ساتھ اور تھوڑی زندگی گزار لیتا بچپنے کی. تو یہاں لو کس معنی میں ہے؟ سر تمنی کے معنی میں. تمنی کے معنی میں، اس لیے اس کا جواب نہیں ہوتا ہے. جیسے بولتے ہیں لو فضل یا لو سمحت بالکتاب کا، اگر آپ مجھے کتاب دے دیتے، تو یہاں تمنا ہوتا ہے، شرط نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کس معنی میں ہے؟ مطلوب جو ہے کس معنی میں ہے؟ حاصل ہو سکتا ہے. بھائی جب یہ کہہ رہا ہے کہ کاش کے میرے ساتھ قیام کرتا تھوڑا اور، تو میں اس کے ساتھ اور رہ لیتا، تو اس سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بچپنا کا زمانہ گزر چکا ہے، جی. اب تمنا کر رہا ہے. تو جو مستحیل پاسبل ہے، نہیں. جی مستحیل ہے یا ممکن غیر مطموع ہے؟ مستحیل ہے. مستحیل ہے. مجھے بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن شرح کے اندر جو اجابہ کے اندر اس کو نمبر 1 لگا کہا ہے مطلوب ہونا ممکن غیر مطموع فی حصولہ. تو ممکن کیسے سمجھ میں ہم کو نہیں آ رہا ہے. اور بھی دیگر کتابوں میں جہاں مثال ہے وہاں پہ یہی لکھا ہے کہ امر شدید المحال، اور اسی شدت کو بیان کرنے کے لیے مزید لو لے کے آئے ہیں کہ یہ صرف محال ہی نہیں، مستحیل ہی نہیں، شدید الاستحالہ ہے. جی. یہی سمجھ میں آ رہا ہے. چلے وقال ابو الطیب، متنبی نے کہا فلیت حول احبت کان عدلا، کاش کے جو محبت کرنے والے ہیں ان کا جو عشق ہے، محبت ہے، وہ انصاف والا ہوتا. فحمل کل قلب ما اطاقا، تو ہر دل کو اتنا ہی جو ہے بوجھ ڈالتا جتنا کہ وہ برداشت کر لے. یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ محبت جو ہے لوگوں کی، اس نے مجھ پہ ظلم کر دیا ہے، اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھ پا رہا ہوں، بہت زہر گرم گزر رہا ہے، شوق اس اتنا میرے اندر پیدا ہو رہا ہے. تو کاش کہ ایسا ہو جاتا کہ یہ جو محبت ہے یہ عشاق کے درمیان کانا بالتسویہ، برابر سرابر ہوتا. تو پھر کیا ہوتا کہ ہر عاشق کا جو حصہ ہے اسی کے بقدر ہوتا، اور اسی کے بقدر ہوتا تو اتنا ہم طاقت رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جی. یہ اپنے چاہت بتا رہا ہے لوگوں کے اندر کتنا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ جی جی. ہو سکتا ہے بھائی، تھوڑا زیادہ جو ترجی کے ہاں. معنی میں. تو یہاں پہ کس معنی میں ہے؟ ترجی. ترجی کے لیے آ گیا. اللہ آتا کس کے لیے ہے؟ سر یہ تمنی کے لیے آتا ہے، تمنی جو کے لیے غیر آتا ہے، حصول ہو. لیکن ترجی کے معنی میں ہے. جی. ایک اور مثال رہ گئی، فقال تعالی فهل الى خروج من سبیل، وہ پوچھیں گے کہ کیا آپ جو ہے یہاں سے نکلنے کوئی راستہ ہے قیامت میں. یہاں پہ کیا ہے، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر وہی یہ تمنی ہے. سیم وہی جو فہل لنا من شفاعہ میں تھا، جی 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 یہاں بھی یہ تمنی ہے. جی. نیچے آ جائیں، غیر مطموع فی حصول ہی ہے یہ. یہاں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ممکن تو ہے نکلنا وہاں سے، لیکن اب اس کی امید نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلوہا، دوبارہ نہیں جا سکتے. اب کچھ تمرینات اور پڑھ لیں، یا 10 بج گئے ہیں تو بحث شروع کرنا ٹھیک نہیں ہوگا. تمرینات کچھ اگر حل کرنے ہیں تو بتائیں، کر لیں، یا پھر جو ہے ندا بھی پڑھ لیں، ختم کر لیں، جیسا کہیں آپ. سر ندا کل پڑھ لیں. ندا کل پڑھیں. جی. ٹھیک ہے، تو تمرین ہی حل کر لیں. جی ٹھیک ہے سر. بین ما فی الامثلۃ الآتیہ من تمنین و ترجن بین السر فی استعمال ما جاء من الادوات على غیر وضعه الاصلی. مروان ابن ابی حفصہ فی رساء معن بن زائدہ کے رساء میں کہہ رہے ہیں فلیت الشامتین به فدو،
شامتین شمتا گالی بکنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن برا بھلا کہنا اور جو ہے خوش ہونا. فلا تشمت بی الاعداء، مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ. ہنسنا خوش ہونا کسی کی موت سے. تو کہہ رہے ہیں کہ جو شامتین بھی، جو اس کی موت سے خوش ہو رہے ہیں، کاش کے فدوہ اس پہ قربان ہو جاتے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ سر ہو سکتا ہے، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں نہیں، یہ لوگ دشمن ہیں تو کیوں کریں گے ایسا؟ تو غیر مطموع ہو تمنی گیا، ہوگا. جی غیر مطموع ہو گیا. جی جی. وَلَيْتَ الْعُمُرُ مُدَّ لَهُ فَطَالَ، اور کاش کی عمر جو ہے لمبی کر دی جاتی، کھینچ دی جاتی اس کے لیے، اور اس کی عمر لمبی ہو جاتی. جی اب بتائیں یہاں پہ سر یہاں پہ بھی یہاں پہ تمنی ہے. دونوں جگہ تمنی ہے. جی ٹھیک ہے، چلیے سمجھ میں آ رہا سب کو؟ تمنی ہے، سیدھی سی بات ہے. لیتا کسی ترجی کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں یہ پہ جو حصول عمر ممکن کے نہیں ہے. بارے میں سر یہ غیر مستحیل ہے سر. ہاں غیر مستحیل. سر اور کہیں کہیں غیر مطموع بھی دیا ہوا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیت العمر مدہ، یعنی ممکن اس کی عمر جو ہے ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیں، لیکن اب اس کی امید نہیں رہی کیونکہ اس کا انتقال ہو گیا. اس طرح کا مفہوم ملے تو یہ بات بھی صحیح ہو سکتی ہے کہ ممکن غیر مطموع. سر چلیں یہ غیر مطموع کیا اس کے لیے نہیں بولیں گے جو مطلب اب مطلب تمنا ہے اس چیز کی، چاہتے تو ہیں لیکن خواہش نہیں ہے. جیسے ممکن کہ ہے، قارون ایک کا تو مال ممکن ہے، تو چاہتا ایک ہے تو لیکن ممکن تمنا ہے نہیں لیکن ہے اس مطموع چیز نہیں ہے. تو ممکن کیسے ہے؟ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس کی عمر بڑھائی جا سکتی تھی، اگر انتقال نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا، لیکن ہو نہیں پایا. ممکن غیر مطموع دو لفظ ہیں. جی. بہرحال ترجی کے معنی میں ہے یا نہیں ہے، تمنے کے معنی میں ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ سر میں وہ قارون کا مال جو مطلب اگر اس کو لیں گے جیسے کہ وہ ممکن ہے لیکن غیر مطموع ہے. ہاں وہ تو صاف صاف سمجھ میں آ رہا ہے وہاں پہ. جی تو عمر تو ویسا نہیں ہوگا نا سر، اس عمر کی ویسا فکر نہیں ہوگا آ تو سکتی ہے غیر، لیکن شرح کے اندر کہیں کہیں ہم نے دیکھا کہ لکھا لیکن ہے یہ ممکن غیر پاسبل مطموع. نہیں ہے. اوپر بھی دیا ہے ایک مثال یہاں پہ ممکن غیر مطموع، جس میں بچپنا ہے. وہاں میں جب بچپنا گزر گیا تو اب کیسے واپس آیا، کیسے قیام کرتا اس کے ساتھ؟ جی سر وہ غیر مستحیل ہو سکتا ہے لیکن مطموع تو ہو سکتا ہے نا سر، غیر مطموع تو نہیں ہوگا. اس کی تمنا کی جا سکتی ہے لیکن پاسبل نہیں ہے بس. پاسبل نہیں ہے تو نہیں سر غیر مطموع سے کنفیوژن ہو رہا ہے سر. وہاں پہ بھی وہ تمنی تھا لیکن غیر مطموع دیا تھا. تو تمنا تو ہو سکتی ہے نا سر اس کے حصول کی، جیسے ہاں عمر ہو سکتی ہے، تو اگر اسی بڑھ کے لیے جائے آیا تو ہے. یہی تو بتانا ہے کہ لفظ کس کے لیے ہے. اگر تمنا ہے وہی سر غیر مطموع تو نہیں ہو سکتا نا پھر، مستحیل کہہ سکتے ہیں تو غیر تو مطموع تمنا تو دونوں طرح ہوگی. سے ہوتی ہے نا. تمنا لا یرجا حصولہ، اور لا یرجا حصولہ دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ مستحیل ہو، اور ایک یہ کہ ممکن ہو، غیر مطموع ہو. ان دونوں میں تمنا ہوتی ہے. تو جی جی مستحیل ہے تو بھی تمنا کے لیے ہے، ممکن غیر مطموع ہے تو بھی تمنا کے لیے. لا پر یرجا حصولہ کی دو شکلیں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیسے ممکن غیر مطموع کہا ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ بھائی مستحیل والی شکل ہوگی یہاں تمنا کی. بچپنا گزر چکا ہے، شعر سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے. شعر کوئی جی اور جی مطلب ہو تو ہمیں نہیں پتا. جی سر چلے جیسے کہ عمر ہاں چلی گئی یہ مطلب واپس نہیں آ سکتی تو غیر مستحیل ہے، اس ہاں وجہ سے تمنی ہو جائے گا. لیکن اس کی تمنا تو کی جاتی ہے، اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے غیر مطموع نہیں ہونا چاہیے. تمنا تو کی نہیں. جا سکتی ہے اس کے لیے. ہاں تمنا کی جا گئی ہے، اور پاسبل تمنا تو اسی کو کرتے ہیں جس کو حاصل کرنا ممکن نہ ہو. جی سر تبھی تو مطلب تمنا کر رہے ہاں ہیں لیکن غیر مستحیل ہے. سر مجھے لگ رہا ہے اگر تمنا اصل کریں میں گے یہاں پہ جو مطموع عبارت نہیں دی ہے ہوگا. نا وہ ایک ہے کہ یہ مستحیل ہو، دوسرا ممکن غیر مطموع. ممکن کا بھی لفظ ہے، جی جی تو ممکن ہو پھر غیر جیسے مطموع. مطلب مال تو ممکن ہے بس خواہش نہیں ہے اس چیز کی. تو کیونکہ کیا مطلب وہ قارون کا بچپن مال کا لوٹنا ممکن ہے؟ بچپن کا لوٹنا ممکن نہیں ہے، غیر تو مستحیل اسی ہو کی گیا تو سر. تمنا کر رہا ہے. لیکن سر مطلب تمنا کر سکتے ہیں، دل میں خواہش تو ہوگی نا سر. چلیے اس طرح ہی مان لیجیے. اور سر مجھے لیکن دو وہاں جو کنٹراڈکٹری قارون ورڈس والی لگ جو رہے ہیں. مثال ہے وہاں تو ممکن ہونا، ممکن غیر مطموع، وہاں تو وہ آ جائے گا.
ہاں سر وہاں پہ اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے غیر مطموع، کیونکہ قارون کا جیسا کوئی نہیں بننا چاہے گا. مال تو اچھی چیز ہے، تمنا کی جا سکتی ہے، لیکن غیر مطموع ہے، اس کا جیسا نہیں بننا چاہیں گے. یہ صحیح ہے. اور کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے. وقال ابو الطيب في رسائل اخت سيف الدولة فليت طالعة الشمسين غائبة وليت غائبة الشمسين لم تغيبي. کاش کے دو سورجوں میں سے جو طلوع ہونے والا حقیقی سورج وہ غائب ہو جاتا، اس کو ہم کھو دیتے، اور دو سورجوں میں سے جو سورج غائب ہو گیا یعنی بہن اس کی لم تغیبی، وہ غائب نہ ہوتی، اسے ہم نہ کھوتے. شعر کا مطلب واضح ہے. جی جی سر. اب بتائیے کیا ہے. سر یہ تمنی اور ہے اور غیر مستحیل ہے سر. تمنی ہے، ایک تو بات سمجھ میں آ گئی، جی لیتا استعمال کیا ہے. جی اور بتائیں. سر غیر مستحیل ہے، ممکن چونکہ غیر possible مطمئن ہے نہیں یا ہے. مستحیل ہے؟ سر غیر مستحیل. یہ ہو نہیں سکتا. سر وہ تو سر اب اچھا کہیں اچھا کہیں یہ بھی لکھا ہے سب ممکن غیر مطمئن بھی لکھا ہے کہیں کہیں، اور کہیں کہیں اس جو مثال دیا ہے جس بحث کے تحت کتابوں میں اسے لگتا ہے کہ مستحیل ہے. چلیے اب غور کیجیے. ممکن غیر مطموع کے زمرے میں ڈالا ہے کہیں. چلیے آگے پڑھیے یا ختم کریں. اور پڑھ لیجیے، ختم ہو جائے پورا. نیچے کریں آپ. اللہ اللہ کیا ہے بھائی؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے. سر بیمار ہونا. نہیں نہیں، وہ اللہ علیل سے نہیں ہے، اللہ ہے، لام کو اڑا دیا ہے، ایسے بھی استعمال کرتے ہیں اس کو. اللیالی التی اذنت بفرقتنا جسمی ستجمعنی یوما متجمعہ. شاید راتیں یعنی زمانہ جس نے ہماری جدائی سے میرے جسم کو بیمار کر دیا ہے، وہ کسی دن ہم کو جمع کرے اور اس کو بھی جمع کرے. بتائیے یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ ہے. سر یہ ترجی ہے. ترجی ہے اس لیے کہ جمع ہو سکتے ہیں کسی نہ کسی دن. جی. قال اللہ تعالی یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. یہاں پہ کیا ہے؟ سر یہ تمنی ہے. یہ بھی تمنی کے لیے. اور تمنی کون سی ہوگی، مطموع یا غیر مطموع؟ سر یہ مستحیل ہے. مستحیل ہے، نہیں پہنچ سکتا وہاں تک، ہے نا. فقال تعالی فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین. اگر باری ملے ہم کو دوبارہ دنیا میں جانے کا، لوٹنے کا، تو ہم پھر کیا ہو جائیں گے؟ مؤمن ہو جائیں گے. بتائیں یہاں پہ کیا ہے؟ سر تمنی یہاں نہیں پہ ہو تمنی، یہ غیر پاسبل نہیں ہے. اور شاعر کیا آیا منزل سلمہ سلام علیکم، اے سلمہ کے دونوں گھر تم کو سلامتی ہو. حل الازم اللہ مبین رواجع، کیا وہ زمانے جو گزر گئے وہ لوٹنے والے ہیں؟ جی سر یہ تمنی ہوگا سر. حل جو ہے اور تمنی کے معنی میں، اس کے یہاں پہ اندر بھی پاسبل نہیں ہے، مستحیل ہے. پاسبل نہیں ہے. آگے لیت الملوک علی الاقدار معطیۃ، کاش کے بادشاہ جو ہے وہ قدر و قیمت کے اعتبار سے عطا کرتے شاعروں کو، تو پھر کیا ہوتا؟ فلم یکن لدنی عندها طمع، کہ ان کے پاس کسی خسیس اور ہلکے آدمی کے لیے لالچ اور امید نہ ہوتی. جس کے پاس صلاحیت ہوتی اسی کو دیتے، تو ایسے لوگ کی پہنچ نہ ہوتی. تو یہاں پہ کیا لیت الملوک علی الاقدار کیا ہے؟ یہ ترجی ہے، پاسبل ہے، ترجی ہے اس لیے کہ جمع ہو سکتے ہیں. ہاں پاسبل ہے کہ جی وہ اقدار کے مطابق دیں، اس لیے یہاں پہ تمنی کے معنی میں نہیں ہوگا. جی. وقال فی المدیح لیت المدائح تستوفی مناقبہ فما قلیب واہل الاعصر الاول. کاش کے جو مدائح ہیں وہ اپنے مناقب، اس کے مناقب، شاعر کے یا ممدوح کے مناقب پورے کر لیتے،
یعنی جو اشعار کہے گئے ہیں مدح کے اندر، ان اشعار کے اندر ممدوح کے جتنے مناقب فضائل معاصر ہیں وہ سب اس کے اندر سما جاتے ہیں، ایسا ہے نہیں، اس لیے جی کہ بہت مناقب والا ہے، ایک شعر کہتے کہتے تھک گئے ہیں، وہ ہو نہیں پا رہا ہے۔ اچھا فما قلیب و اہل العصر الاول، قلیب جو زمانے جاہلیت قبیلہ ہے وہ کیا ہیں، اور پہلے زمانے کے لوگ کیا ہیں، یعنی ان کی تعریف کرنے کی فرصت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ لیت المدح کیا ہے، سر یہ بھی ترجی کے معنی میں ہے؟ ترجی ہے، جی ٹھیک ہے، ممکن ہے، ممکن جی ہو سکتا ہے۔ چلیں پھر اور کچھ پوچھنا ہو تو کیا آسان ہی ہے، پھر کل ہم انشاءاللہ ندا کی بحث بہت چھوٹی سی ہے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر علم بدیع میں جائیں گے، جو سلیبس میں جو ہے پہلے وہ پڑھ لیں۔ ٹھیک ٹھیک، اللہ